اور ہیرے کی قدر تو جوہری ہی جانتے ہیں، ادب ایک ہیرا ہے، اور جوہری صاحب جو ہیں اس ہیروں کو جگمگانے کے لیے اپنے لفظوں سے آ رہے ہیں۔ زاہد جوہری صاحب آئیے اور اظہار خیال کیجیے سمینہ رحمت منال کی کتاب محبت کے بعد کی۔ جناب صدر، میرے ہمراہ دو زنجیریں ہیں، ایک آپ کے بعد گفتگو کی جسارت، دوسری زمانی قید کہ تقریب چونکہ ابھی اور آگے سفر کرے گی تو مجھے زنجیر پہناتے ہوئے گفتگو کو مختصر دائرے میں رکھنا ہے۔ آپ تو سب واقف ہیں کہ ایک سوال ابھرتا ہے کہ آخر ادب کا خام مواد کیا ہے؟ کیا خیال خام مواد ہے یا لفظ خام مواد ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ یہ بات تو ایک ہی ہے۔ نہیں، بات مختلف ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خیال لفظ میں ایگزسٹ کرتا ہے تب تو ایک ہی خام مواد ہے، لیکن اگر خیال لفظ میں ایگزسٹ نہیں کرتا، لفظ کے باہر ایگزسٹ کرتا ہے تو پھر دو خام مواد ہو جاتے ہیں جس کو ادب استعمال کرتا ہے۔ چونکہ موسیقی جو ہے فنون لطیفہ میں وہ صرف زمان میں سفر کرتی ہے، جبکہ مصوری اور ادب زمان اور مکان دونوں میں قید ہوتا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے لفظ اگر میں ادا کروں میز یا میں ادا کروں شجر، درخت، تو میز لفظ میز میں موجود نہیں ہے، لفظ میز کے باہر موجود ہے۔ درخت اور شجر لفظ میں موجود نہیں ہوتے، لفظ کے باہر موجود ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ لفظ جو ہے ایک اشاریہ ہے جو باہر موجود ایگزسٹ کرتے ہوئے خیال یا شے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب لفظ خیال یا شے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو پھر وہ ایسی اینٹوں کا ساخت میں کام آتا ہے جس سے کوئی عمارت تعمیر کی جاتی ہے۔ گویا ہم پیٹرن اور آہنگ کے سوال کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اب اگر سمینہ منال جو ہے ان کی کتاب کی طرف رجوع کیا جائے تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ معنی نہ تو لفظ میں موجود ہوتا ہے، نشست کرتا ہے، نہ استراحت کرتا ہے، نہ ایستادہ ہوتا ہے، بلکہ وہ لفظ سے باہر اپنا وجود استوار کرتا ہے۔ اور چونکہ لفظ خیال کو پیش کرتا ہے تو لفظ وہ پیکر ہے جس میں خیال جا کے اپنی جگہ بناتا ہے۔ تو کہا یہ جائے گا کہ لفظ کا استعمال کیسے کیا گیا اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اس کو دیکھتے ہوئے جب ہم سمینہ رحمت منال کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کی شاعری کی طرف، تو لگتا ہے کہ وہ لفظ کے ذریعے راست مخاطبہ استوار کرتی ہے، اور یہ راست مخاطبہ اس کا جذبی وتیرہ ہے، اور خیال مطلق اس کی جوہری اساس، جو اظہار کو ارتفاعی حیثیت سے غیر مملو کر کے قائم بسطح کرنے میں اپنا معاونتی کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنی شخصیت کے آئینے میں سمینہ رحمت بقول عطاء اللہ قاسمی سراپا محبت ہے، مگر میرے زاویہ نظر سے اگر اسے دیکھا جائے تو اس کی یہ محبت جانبین کے رویوں سے مشروط ہے جو اسے تہدید اور مبارزت پر اکساتی ہے اور ابھارتی ہے۔ سو اس کی شاعری تیقن ذات، زام شخصیت اور انتباہی حیثیت سے جنم لیتی، نہ ہموار کھردری کھنگری اینٹوں کے جمالیاتی کلون سے امبوسڈ کردہ مصروں میں دبنگ لہجے کی شاعری ہے،
جس پر دل میں دبی آگ، غصہ اور اہانت کا کروشیا بھی کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ جب میں تیقن ذات کی بات کرتا ہوں تو میں نے تیقن ذات، زام شخصیت یا ناہمواری یا تہدید اور یا اس کا غصہ اور اہان، اس کو میں نے اس کی ایک طویل غزل، چونکہ اس مجموعے میں کتنی ہی طویل غزلیں ہیں جو کم از کم 24 اشعار پر مبنی ہیں، تو اگر اس کی ایک ہی غزل کو بھی مد نظر رکھ لیا جائے تو یہ ساری چیزیں اس میں ہمیں نشان زد ہو جاتی ہیں۔ مثلا تیقن ذات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تجھ سے پہلے میں مرنے والی نہیں، تجھ سے پہلے میں مرنے والی نہیں، آج کی شب گزرنے والی نہیں، اور مت ڈرا مجھ کو تو کسی غم سے، مت ڈرا مجھ کو تو کسی غم سے، میں زمانے سے ڈرنے والی نہیں، اور میں محبت تلاش کر لوں گی، میں محبت تلاش کر لوں گی، میں دکھوں سے نمٹنے والی نہیں، اور میں نے صحرا کی خاک چھانی ہے، میں نے صحرا کی خاک چھانی ہے، میں مسافت سے تھکنے والی نہیں۔ اسی طرح جو میں نے کہا کہ اس کی شاعری میں انتباہی حیثیت نظر آتی ہے، تو یہ اشعار دیکھیے، اپنے بچے کو چاہے کچھ کہہ لوں، اپنے بچے کو چاہے کچھ کہہ لوں، میں تیرا نام رکھنے والی نہیں۔ انتباہ، محبت کے بعد جب ہم سمجھتے ہیں شاید محبت کے بعد تو پھر نہ زندگی ہے نہ شاعری ہے، تو محبت کے بعد یہ تلخ اور سائنک زندگی ہے جس میں یہ انتباہ آتا ہے۔ تو سے میں اپنے بچے کو چاہے کچھ کہہ لوں، میں تیرا نام رکھنے والی نہیں، ایک بلا ہے بھری جوانی بھی، ایک بلا ہے بھری جوانی بھی، اور بلا ایسی ٹلنے والی نہیں، میں نے رکھا ہے تیرا نام جنون، میں نے رکھا ہے تیرا نام جنون، میں تجھے آپ کہنے والی نہیں۔ دیکھیں انتباہ اس کی شاعری کے اندر موجود ہے۔ تو نے کھینچی ہے جس جگہ سے زمین، تو نے کھینچی ہے جس جگہ سے زمین، میں وہاں پاؤں دھرنے والی نہیں۔ اسی طرح جب تلخیوں کے بعد ایک اہانت آمیز رویہ ابھرتا ہے تو وہ دیکھیں اس کی شاعری میں کیسے آتا ہے۔ اپنے اس کی طرف قاسم پیرزادہ صاحب پہلے اشارہ کر چکے ہیں، اپنے بڑوں کا بدلہ لینا پڑ گیا تھا، اپنے بڑوں کا بدلہ لینا پڑ گیا تھا، ایک گدھے کو شوہر کہنا پڑ گیا، اپنے بڑوں کا بدلہ لینا پڑ گیا تھا، ایک گدھے کو شوہر کہنا پڑ گیا تھا، راستے ہو گئے جدا کب کے، ساتھ سونے کی کیا ضرورت ہے۔ اور پھر دیکھیں جیسے میں نے غرض کیا تو اس کے اندر ایک غصہ دبا ہوا، ایک آگ ہے غصے کی، تو اس کو وہ ظاہر کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ دستور بدلے سبھی، وقت کے ساتھ دستور بدلے سبھی، اب میرے ساتھ تیرا، اب میرے ساتھ وقت کے ساتھ دستور بدلے سبھی، اب میرے ساتھ تیرا بھی سر جائے گا، اور تھوڑا گزرے سمے کو یاد کرو۔ میں نے ایک ترکیب استعمال کی ہے کھنگری اینٹوں کی، کہ اس نے لفظ کو کھنگری اینٹوں کی طرح استعمال کیا ہے۔ اس میں دیکھیں کہ لفظ شفا جو ہے اس نے کیسے استعمال کیا ہے۔ تھوڑا گزرے سمے کو یاد کرو، میرے آنسو شفا رہے ہیں تبھی۔ تو یہ لفظ کا کھنگری اینٹوں کے طور پہ استعمال ہے۔ میں یہیں اپنی بات کو سم اپ کرتا ہوں، چونکہ مجھے وقت کی تنگی کا احساس ہے، اور دونوں زنجیریں جو میں پہن کر آیا تھا میں نے ان کا لحاظ کرنے کی کوشش کی۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت ہی سبحان اللہ، ظاہر جوہری صاحب بہت شکریہ، آپ نے یقیناً بہت ہی خوبصورت گفتگو کی، جامع، بہت ہی خوبصورت۔
اور زنجیروں میں ہی آپ نے وہ آزادی دکھائی جو ہم آزاد لوگ نہیں دکھا سکتے.